السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین، میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو تندرستی اور خیریت سے رکھے۔ آج کا موضوع ہے حج کے معاملات۔ حج کا سیزن ہے اور حج کے متعلق بات ہوگی۔ دوسرا، کچھ سعودیہ نے نئے قانون بنائے ہیں، وہ بھی حج کے موقع پر انہوں نے اعلان کیا ہے ڈرائیور حضرات کے لیے، وہ ہے۔ تیسرا جو ہے وہ موضوع، وہ بھی ایک ہسپتال کا معاملہ ہے، جو ہسپتال میں کیا واقعہ ہوا اس کے متعلق تفصیل بتاؤں گا۔ 3 موضوع ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ولاگ بنانے کو تو موضوع بہت ہوتا ہے، لیکن اب 5-6 منٹ سے اوپر ولاگ ہو تو پھر ویڈیو نہیں دیکھتا۔ تو میری گزارش ہے کہ سب حضرات ویڈیو دیکھا کریں۔ بڑی موقع کی مناسبت سے میں چیزیں ڈھونڈتا ہوں اور اس کو پھر فائدے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ میں اپنے ولاگ، اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ حاجیوں کے لیے، حاجیوں وہاں رہنے والوں کے لیے ہے، یہاں سے جانے والوں کے لیے ہے، اور یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لواحقین سنیں کہ بھی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور حج پہ جانے والے سنیں بھی کیا کیا معاملات ہیں۔ جی، تو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حج کا معاملہ، ماشاء اللہ تعالیٰ حج سیزن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان حکومت نے اس سال کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے حج اب 6.5 لاکھ روپے میں، یہ 2 دن پہلے ہمارے مذہبی امور نے اعلان کیا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں کہ جی پچھلی دفعہ جب 2 سال پہلے حج ہوا تھا تو اس وقت مہنگے ہوٹل لیے گئے تھے، سیزنل طور کے اوپر جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ مہنگے لیے گئے تھے، اب ان کے ریٹ کم کرا دیے گئے ہیں، اور اس کی بڑے وجوہات ہیں، مکے میں بھی مدینے میں بھی، اور ٹرانسپورٹ بھی مہنگی تھی، مہنگے معاہدے کیے گئے تھے۔ اب سستے معاہدے کم ریٹ کر کے اب یہ جو پہلے 8-9-10 لاکھ پہ تھا حج، اب 6.5 لاکھ پہ ہو گیا ہے، اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کمی بیشی کریں گے حجاج کے لیے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور 15 تاریخ سے 15 جون سے فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں حج کی، تو اس کے لیے دوسری بات جو آب زمزم کے متعلق پابندی لگی تھی، وہ پچھلے 2 ولاگ پہلے میں نے کہا تھا کہ حج کے اوپر ان نے پابندی لگا دی زمزم کی، تو اب اس کی انہوں نے تفصیل جاری کی ہے کہ جی یہ سعودی ایئر لائن نہیں، پوری گاکا جو ان کی ایئر لائنوں کی ایک تنظیم ہے، اس نے کہا ہے کہ بھی حاجی جو کھلا زمزم لے جاتے تھے، ایک تو حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے 5 لیٹر کا، 10 لیٹر کا، وہ پیکنگ میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، تفصیل غلط بیان کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کھلا زمزم کسی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بوتلیں وہ پھٹ جاتی ہیں تو پھر پورے جہاز میں سامان بھی اور حاجی بھی اور عملہ بھی تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو بات کلیئر ہوگی کہ زمزم آنے دیں گے، وہ ایک پابندی ختم کرتی ہے۔ دوسری بات یہ پابندی تھی بھی نہیں، اس کو تشریح غلط کی گئی تھی۔ اور اسی سلسلے میں جو آگے بات ہے حج کی، ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوش آئند ہو گئی۔ اب جو دوسری بات ٹیکسیوں کے متعلق، جتنے ڈرائیور حضرات ہیں وہ ان کو جو ہے ایک مخصوص یونیفارم میسر کرنے کے لیے سعودی حکومت نے بیان بتا دیا ہے کہ جی حج سیزن یا اس کے بعد بھی مستقل یہ قانون رہ جائے گا۔ اب کوئی بھی ٹیکسی ہوگی، پرائیویٹ ہو یا لیموزین ہو، کوئی بھی ہوگی، وہ اس کو ڈرائیور جو ہے وہ پابندی کے ساتھ وردی پہنے گا، نہیں پہنے گا تو پھر کمپنی کو جرمانہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈرائیور حضراتوں کو، کمپنیوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے سعودیہ میں قانون میں، یہ 2-3 قانون ہیں، ایک تو وردی کا، دوسرا انہوں نے کہا جی ہر گاڑی میں میٹر لگا ہونا چاہیے جو گاڑی کی رفتار بھی بتائے اور گاڑی کا میٹر بھی بتائے کہ کتنے میل چلی ہے، پر میل کیا ریٹ ہوگا، اور جب پہنچے تو اس کی پرچی نکلے، اس سے جیسے اسٹوروں پہ مال خرید کیا جاتا ہے، پیسے دیتے پرچی نکلتی ہے، اس پہ کمپنی کا نام درج ہو، گاڑی کا نمبر درج ہو، اور ٹیلی فون نمبر کمپنی کا درج ہو۔ یہ 3 چیزیں، 3 شرائط رکھی گئی ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی رکھا گیا کہ کسی آدمی کے اب کریڈٹ کارڈ کا رواج چل پڑا ہے تو کریڈٹ کارڈ کی مشین بھی اس ٹیکسی میں ہونی چاہیے، جو کہ کوئی آدمی اگر پیسے نہیں ہیں تو کریڈٹ کارڈ کی سہولت ہو تو وہ پھر کارڈ کے ذریعے کا وہ بھی پے کیا جائے۔ تو یہ 3 قانون بنائے گئے ہیں، یہ سننے والے حضرات اپنے حاجیوں کو بتا دیں
تاکہ بھی اس میں نقصانات کا اندازہ کم ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ حکومت جو بھی کام کرتی ہے عوام کے مفاد کے لیے کرتی ہے۔ یہ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈرائیور حضرات جو گاڑی چلاتے ہیں اور فٹ پاتھ کے ساتھ جو گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو تیز رفتاری میں آگے نکلنے کے لیے اگر فٹ پاتھ کے اوپر کسی نے چڑھائی آگے نکلنے کے لیے یا فٹ پاتھ پہ کھڑی کر دی تو یہ بھی اس کے اوپر بھی جرمانہ کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی ڈرائیوروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا ایک واقعہ پیش آیا، عسیر ایک صوبے کا نام ہے، وہاں ایک خاتون مریض آیا تو اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ ڈرپ ختم ہو گئی تو وہ مریض سے ڈرپ کے جو ہوتا ہے وہ نپل وہ نکالنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی لیٹ ہوگی تو وہ سعودی جو تھا اس نے اس نرس کو مارا تھپڑ اور گھسیٹا تو اس کے اوپر اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو دیکھیں یہ ہیں قوانین اور یہ ہے سب کے امیر غریب کا فرق نہیں ہے، وہاں ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو اور اس حج کو خیریت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور سب کا حج قبول فرمائے، آسانیاں سہولتیں ہوں اور جانے والے حضرات سب کے لیے رحمتیں اور کرم، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور حاجی خاص کر دعا کریں کہ رحمت کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کے ملک کے اوپر اور سب عوام کے اوپر۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، نئے حضرات سبسکرائب کر دیا کریں، پرانے حضرات لائک اور کمنٹ کر دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔